بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر نے شیعہ علماء کو کیوں طلب کیا ہے، اس کے پیچھے اصل سٹوری سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قطر اور سعودی عرب ایران کو دھمکی دے رہے ہیں. ان کے پلے کیا ہے؟ اصل ان کی کل اوقات کیا ہے؟ ذرا سماعت تو کیجئے. اور رات کو جو روحت ہلال کمیٹی کے چاند کے معاملے پر پاکستان کے مولویوں نے رول پلے کیا ہے، اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو دین ہے وہ صحیح ہاتھوں میں ہے تو اپنا علاج کروا لے. سب سے پہلے قطر اور سعودی عرب. قطری کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں. ویلکم جناب، آپ کی اوقات کیا ہے؟ قطر کے جو کل فوجی ہیں وہ ہیں 15,000 اور دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ 15 ارب ڈالر. سعودی عرب کہتا ہے ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم آ رہے ہیں شکست دینے کے لیے. ارے بھائی، آپ کی ٹوٹل فوج کتنی ہے؟ 2,20,000. اور سالانہ دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ 85 ارب ڈالر. 100 ارب ڈالر یہ دونوں مسلم دیش مسلمانوں کو نہیں دیتے، امریکہ کو دیتے ہیں. اور امریکہ کی اکانومی جو اس کی معیشت چل رہی ہے وہ ان دو ملکوں پہ چل رہی ہے، قطر اور سعودی عرب. اور ہیں یہ دونوں چیمپئن مسلمان. اب اگر اس حقیقت کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی محلے کا مولوی یہ کہے کہ سعودی عرب اسلامی دنیا کا چیمپئن ملک ہے تو اسے بتائیے گا کہ حضور آپ غلط بیانی کر رہی ہے. ہمیں کیا دیتے ہیں پاکستانیوں کو؟ قربانی کا گوشت، قربانی کی کھالیں، بس، اور کچھ بھی نہیں. اور حکمرانوں کو یہ بنگلے دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ایون ادروائز کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ریئلٹی سے. تو وہ کام جو امریکہ جیسا ملک نہیں کر سکا، یہ دونوں دیش کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے ہی اصل میں چھپی سازش ہے اس مسلم دنیا کو لڑوانے کی. یہ جو جنگ ہے یہ ان قریب پاکستان اور اس خطے میں سنی اور شیعہ جنگ میں بدل جائے گی. اب آپ دیکھنا کہ یہ جو میزائل ہیں ان میں سے 2-3 میزائل خدا نہ کرے مکہ مدینہ کے ارد گرد جب گر گئے تو پھر فسادات تو ہو گئے نا. یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو میزائل یا یہ جو ڈرونز ہیں یہ آئے کہاں سے ہیں. تو ڈرو اس وقت سے جس کو سوچنے کے بعد ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہے. یہ ہوا ہے نا، یہ قبل عظیم بالکل ایسے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. امیر مختار جب آرمی چیف تھا عبداللہ بن زبیر کی فوج کا، یزید کی فوج آ جاتی ہے لڑنے کے لیے مکہ میں، تو وہ رات کے وقت جب حملہ کرتے ہیں تو اس حملے کے نتیجے میں جو خانہ کعبہ کا غلاف مبارک ہے اس کو آگ نہیں لگ جاتی؟ لگ جاتی ہے، بالکل لگ جاتی. اور ڈیورنگ دس پیریڈ یزید مر جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے آگ جو ہے یہ تاریخ میں بھی لگتی رہی ہے اور آئندہ بھی لگے گی. تو خدا کے لیے ہوش کیجئے، پہچانیے اپنے دشمنوں کو، آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ ہم نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. اب روکنا کس نے ہے؟ روکنا تو علماء کرام نے ہے. رات کو آپ نے پاکستان کے مولویوں کی حالت دیکھیے. یہ چاند دیکھنے آئے ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ کسی صورت عید نہیں ہونی چاہیے جمعے کو، کہ جمعے کا خطبہ حکمرانوں پر بھاری ہوتا ہے، یعنی کہ 2 خطبے ڈبل گیئر. یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے نبی کے دور میں جب جمعے کی عید ہوئی تھی تو میرے نبی نے اس کو خوشی کا قرار دیا تھا، عذاب نہیں قرار دیا تھا، برا شگون نہیں قرار دیا تھا. لیکن جب علماء کی کھیپ آپ کے پاس اس نیچر کی ہو، جن کے علم کا معیار ہی اتنا ہو، انہوں نے حکمرانوں کو کہا کہ 2 خطبے تسی مر گئے. تو انہوں نے رات کو کیا کہا؟ پشاور میں جو قاسم خان مسجد ہے وہاں پر جو پوپوزئی ہے اس کو اٹھا لیا گیا، بالکل وہاں اس کو مسجد میں آنے ہی نہیں دیا گیا. 3 گھنٹے کا اجلاس کیا، لوگ کہتے رہے کہ چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں چاند نظر آیا، ایسے انسان بن کے بیٹھو. کیوں؟ اگر آدھا خطبہ بھی ہو گیا تو حضور کا زوال شروع ہو جائے. اوہ زوال قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بے عزت کرتا ہوں.
اور ان جمعے کے خطبوں اور عید کے خطبوں سے اقتدار یار سنبھالا جانا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ لیکن کیا کریں، دو مولویوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہے جنرل عاصم منیر کو جیتنے کا، اس کا دل جیتنے کا، اس کو اپنا سب کچھ بنانے کا۔ ایک مولانا طاہر اشرفی ہے، جی بسم اللہ، اس کی کبھی آپ نا اس کی فزیک دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حدیث اور قرآن پہ کتنا عمل ہو رہا ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر کے سامنے آ جاتا ہے، یہ مولانا طاہر اشرفی کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاریخ میں پرووائڈڈ ہے، تو اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے کر اپنے اس کو، اور وہ خوراک کھا جس سے تیرا جسم مضبوط ہو اور تجھے دیکھ کر آنے والا جو غیر مسلم ہے وہ ڈر جائے کہ یہ کتنی ہیبت والا مسلمان ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے تاریخی حوالہ دیے، ہے کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا؟ یہ طاہر اشرفی کے سامنے رکھیے، اور پاکستان کے جتنے بھی مولوی ہیں انہیں کہیے کہ آپ کا یہ جو پیٹ ہے یہ حضرت عمر فاروق کے اس قول کے اگینسٹ ہے جس کی آپ سب سے زیادہ نعرے مارتے ہو۔ یار کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہے۔ اچھا، ایک شروع ہوتا ہے حضرت سیدنا عاصم منیر، اس کو دعاؤں کے ذریعے عرش معلیٰ کے قریب پہنچا دیتا ہے، ابھی وہ نیچے آ رہی ہوتی ہیں دعائیں، پیچھے سے مولانا عبد الخیر آزاد شروع ہو جاتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، 27ویں ہو 29ویں ہو یا چاند دیکھنا ہو، ایسی دعائیں کرتے ہیں، یقین کر انسان کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے یار، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے کیمروں کے سامنے۔ اور ان کی جو حالت ہے، ان کی 2 نمبری، رات کو جب یہ چاند دیکھنے جاتے ہیں 8 لاکھ روپیہ فی مولوی کو ملا ہے، یہ ہمیں خبر آئی ہے، ٹھیک ہے، پیسے کمانے کے بغیر تو یہ چاند نہیں دیکھتے، ان کو کیا پڑی ہے چاند دیکھیں۔ اور جو جس دوربین سے ان کی منافقت دیکھیں، جس دوربین کے ذریعے سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ الٹی لگی ہوتی ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سیدھا کر دیں یا اس کو پتہ ہو۔ تو ادھر ہی رکیے، میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری جب احادیث جمع کر رہے تھے تو وہ لاکھوں کا جو ہے نا کلومیٹر وہ طے کرتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس حدیث ہے، ایک آدمی کے پاس خبر آتی ہے اس کے پاس حدیث ہے۔ تو جب وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ مرغیوں کو بلانے کے لیے اپنی جھولی میں آگے ایسے کرتا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ مرغیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو امام بخاری اس سے حدیث نہیں لیتے کہ جو مرغیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے میں اس سے حدیث کیسے لوں۔ اب یہ نقطہ آپ نے سمجھا کہ جو آدمی چاند کے معاملے پر آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا ان کی کوئی بات آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کی آنکھیں کھلی ہیں اور کان بھی کھلے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ مولوی آپ کو کسی جانب دھکیلیں، کسی جنگ میں دھکیلیں، تو خدا کے لیے ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، وگرنہ آپ کا یہ دیش برباد ہو جائے گا۔ اب پاکستان کا جو فوجی جنرل ہے اس نے کیوں ان کو طلب کیا ہے؟ کوئی تو بڑی بات ہونے والی ہے نا جی، صرف شیعہ کو۔ پچھلے دنوں جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی ہے تو حالات خراب ہوئے، 70-80 لوگ مرے، کرفیو لگانا پڑ گیا۔ تو اب ان حالات میں جو سٹیٹمنٹ باہر آتی ہے کہ مذہب کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر یہ دنگے برداشت نہیں کیے جائیں گے، بالکل درست ہے، لیکن حضور دنگوں کا جو سما ہے یہ نہ بننے دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ہمیں خدا کے لیے اس جنگ میں شامل نہ کیجیے۔ یہ جو یمن کی جنگ تھی، یہی سعودی عرب ہمیں گھسیٹنا چاہتا تھا نا، اس نے زندگی میں صرف ایک جنگ لڑی ہے۔ جنگ لڑنا کو خالد جی کا گھر نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے حضرت خالد بن ولید کے پیروکار، وہ تو ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترا، اور یہ کبھی گھوڑے پہ بیٹھے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو یہ جو جب یمن کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو آگے کون ہوتے ہیں؟ حوثی انٹرینڈ قبائل، تو ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو اب یہ لوگ کس طرح ایران کا مقابلہ کریں گے؟ صرف سازش ہے اسرائیل کی، سازش ہے امریکہ کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور اگر یہ جنگ لڑی گئی، پاکستان اس میں شامل ہو گیا، خدا کی قسم روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں،
روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، پاکستان کے گلی محلوں میں وہ فسادات شروع ہو جائیں گے جس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور خدا کے لیے ان بیگانی جنگ میں شامل نہ ہو، اس جنگ میں شامل نہ ہو، یہ جنگ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر؟ تو آنے والے دنوں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس آگ سے روکنے کی، وہ آپ سننے والوں پہ ہے۔ آپ رائے عامہ ہیں، آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کی۔ اس کے پاس کوئی تلوار تھی؟ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا؟ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ جس جگہ پہ کوئی غلط کام دیکھتے تھے، خلاف شریعت کام دیکھتے تھے، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا اور وہ جنگل میں مرے۔ لیکن یہ بھی میرے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ کوئی بھی حالات ہوں، جو بھی آپ کو پرائز پے کرنی پڑے، آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو موبائل ہے، کم از کم اس کا یہ ہے کہ سرکاری میڈیا ہے، سرکاری میڈیا سے تو آپ کو اچھی چیز یا امپارشل مل ہی نہیں سکتی۔ مالک کا پروگرام جو کیا ہے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ایک ٹچ ہے کہ جو مریم نواز کی تنقید برداشت نہیں کر سکتے، وہ میڈیا یا اس کو چلانے والے جو اس کے ہینڈلر ہیں، وہ اس جنگ میں کیا آپ ٹریو رپورٹنگ کر رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں کر رہے ہوں۔ تو آپ لوگوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو روکیں۔ اب روکنے والوں کا یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں مریم نواز لے کے آ رہی ہے جی۔ اس میں فارچونر ہیں، وہ بڑی گاڑی جس کے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں، یہ کفایت شعری ہے نا جی، اس کو کفایت شعری کہتے۔ کفایت شعری اس کا نام ہے کہ آپ روٹی نہ کھائیں، آپ بجلی کم استعمال کریں، آپ ٹیکس پورا دیں، آپ کرپشن نہ کریں۔ نہ 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 یار، کفایت شعری کا مطلب یہ ہوتا ہے شریف خاندان کے نزدیک کہ آپ نے بڑی گاڑیاں لینی ہیں، بڑے جہازوں میں سفر طے کرنا ہے، بڑی بڑی شادیاں اپنے بچوں کی کرنی ہے، تاکہ آپ کا امپریشن ایسا بنے کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں۔ وگرنہ کسی کو کیا خاک پتہ چلنا ہے کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں؟ نہ نہ نہ۔ تو یہ مریم نواز نے کہ 50 اور ڈبل کیبن ڈالے جو ان کے آگے دوڑیں گے اس غریب قوم کے پسینوں میں۔ تو یہ ان جیسے لوگوں پر اگر آپ اپنی قوم اور اپنا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں، ایک طرف مولوی ہیں، ایک طرف یہ ہیں، تو ان کی کل پریورٹی کیا ہے؟ صبح عاصم منیر، دوپہر کو عاصم منیر، رات کو عاصم منیر۔ انشاءاللہ اس کا دربار چلتا رہے، اور یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے گورنر ہیں، یہ اپنا کام چلائی رکھے۔ ایون ادروائز انصاف کے نام پر ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پاکستانیوں یاد رکھ لینا۔ اب یوسف رضا گیلانی جانتے ہیں نا، اس آدمی کو جو وراثت ملی نا جی، ٹوٹل 27 ایکڑ ملی۔ کتنی؟ 27 ایکڑ۔ 4 بچے اس کے جوڑواں پیدا ہوئے، اور جب اس کے چاروں بچے یہ جوڑواں پیدا ہوئے، اس وقت یہ منصوبہ بندی کا خود وزیر تھا۔ دوسروں کو کہہ رہا تھا، بات ذرا مذاق میں ہے، ذرا سمجھیے گا، دوسروں کو کہہ رہا تھا کہ 2 بچے پیدا کریں، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بچے پیدا کر دیے۔ اور جب بے نظیر کی کابینہ میں اجلاس ہو رہا تھا تو کسی نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ کا جو منصوبہ بندی کا وزیر ہے اس کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے، تو اس نے کہا جی ہاں پیدا ہوئے۔ تو اب یہ آدمی 9 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے جی۔ ٹوٹل زمین کتنی ہے؟ 27 ایکڑ۔ اور کتنے کی گاڑی حکومت نے دی ہے؟ 9 کروڑ روپے کی۔ پاکستانیوں ملٹیپل کرو، اور قربان جاؤں پاکستان کے فوجی حکمرانوں کے انصاف پر۔ 4 بچے، چاروں جوڑواں، چاروں ایم پی اے اور ایم این اے۔ ہائے 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 ہائے، حقدار کو حق نہ دینا، مظلوم کا حق چھین کے ان ظالموں کو دے دینا، جن کی صبح سے لے کر شام تک ہے۔ اور اس نے جو الیکشن لڑا تھا مشرف دور میں، اس نے اپنا آدھا جو گھر ہے اس کو فروخت کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں، یوسف رضا گیلانی نے جو الیکشن لڑا تھا، خرچوں کے لیے اپنا آدھا جو گھر ہے اس کو تقسیم کر کے کسی کو دے دیا تھا۔ جب یہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ گھر بھی خرید لیتا ہے، ساتھ والا گھر بھی خرید لیتا ہے، ادھر بھی زمینیں ہو جاتی ہیں، ادھر بھی زمینیں ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی اختیاروں میں سفر کرتے ہیں۔ اب ان کے بچوں کے بھی بینک اکاؤنٹ سنبھالے نہیں جاتے۔ ہے کوئی اس ملک میں آنکھیں کھول کر دیکھنے والا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات واقعات
جو آپ سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔